ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر خصوصاً سید البشر امام الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گزشتہ جمعہ کے خطبے کے موقع پر سورۃ الانعام کی 3 آیات نمبر 150 151 اور 152 ان آیات کے حوالے سے 10 وصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں اور ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک انسان جو صراط مستقیم کو پانا چاہتا ہے، جو صراط مستقیم کا متلاشی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان 10 باتوں پر عمل کرے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ اسے جنت بطور انعام عطا کرے گا۔ اور یہ خود 10ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، مستقیمہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم سب اس کی اتباع کرو۔
اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور راستوں کی اتباع مت کرو، فتفرق بکم عن سبیل، اگر تم راستوں پر چلو گے تو راستے سے بھٹک جاؤ گے، صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے، ہدایت کے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ اور صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی عظیم آیت ہے، اور صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ اسی لیے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، اور یہ مستقیم اس لیے ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں کنفیوژن نہیں ہے، یہ انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ فطرت پر ہوتا ہے، اور اس کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اپنی زندگی کے مقصد کو جانے، بھلا یہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے۔ اور جب وہ اسلام تک پہنچتا ہے، اسلام کی تعلیمات اس کے سامنے آتی ہیں، اسے اطمینان ہوتا ہے، اسے سکون حاصل ہوتا ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی اس کی زندگی کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو اسلام کے اندر ہے۔ اسلام سے ہٹ کر انسان اگر زندگی گزارتا ہے تو وہ سکون مرتے دم تک ڈھونڈتا رہتا ہے، اسے زندگی کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اور یہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ آپ صراط مستقیم کو پانا چاہتے ہیں، اور اس کا ذریعہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، وہی راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کی انتہا جنت ہے۔ صراط مستقیم پر جب آدمی چلتا ہے اس کی منزل کیا ہے؟ اس راستے کی منزل، اس کا اینڈ جنت ہے۔ انسان پوری زندگی اسی دین اسلام کے مطابق گزارتا ہے تو اس کا حاصل اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ اور اس کے دائیں بائیں بہت سارے راستے نکلتے ہیں، اس صراط مستقیم کے دائیں بائیں بہت سارے راستے نکلتے ہیں جو کبھی بھی انسان کو جنت تک نہیں لے جا سکتے۔ آدمی سوچے کہ میں صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چلوں گا اور لاسٹ میں جنت پہنچوں گا، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ فلسفی بیان کرتے ہیں کہ منزل سب کی ایک ہے، راستے اپنے اپنے ہیں۔ کوئی غیروں کے آگے سر جھکا کے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور کوئی توحید پر قائم رہتے ہوئے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ کوئی مخلوق کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج چاند کی عبادت کر رہا ہے، کوئی انسانوں کی عبادت کر رہا ہے، اور کوئی مردے کی عبادت کر رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ سب صحیح ہے، سب کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ لیکن یہ ہرگز انسان کو جنت تک لے جانے والے راستے نہیں ہیں۔ یہ وہ راستے ہیں
جن راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو کہتے ہوئے میں نے یہ سنا کہ در حقیقت دنیا میں کوئی کافر نہیں ہے۔ آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ آخر کون ہے جو سب کا مالک ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا لاسٹ پر وہی پہنچتا ہے کہ رب ہے۔ جب وہ اگر مانتا ہے کہ رب ہے، ایک ہے، تو پھر کافر کہاں ہوگا؟ حالانکہ اس کی زندگی میں شرک ہی شرک ہوگا، لیکن وہ آدمی کہتا ہے، جو کہ مسلمان خود کو کہنے والا، کہ وہ کافر نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کب آتی ہے؟ جب انسان صراط مستقیم کو چھوڑ دے۔ اسی لیے اب حدیث کے اندر دیکھیں گے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، ایک لائن ڈرا کی، ایک لکیر کھینچی۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، ھذا سبیل اللہ مستقیم، یہ اللہ کا راستہ ہے جو مستقیم ہے۔ ایک لائن کھینچی اور کہا یہ سیدھی لائن، یہ اللہ کا راستہ ہے جو کہ سیدھا ہے، اس میں کوئی کرو نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے، سیدھا ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمین ذلك الخط وعن شماله، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ایک خط کے دائیں جانب اور بائیں جانب بہت ساری خطوط کھینچی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 خطوط اور کھینچی۔ ایک سینٹرل لائن ہے، اس کی دائیں جانب اور بائیں جانب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور کئی لائنز ڈرا کی۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَهَذِهِ السُّبُلُ، یہ راستے ہیں، صراط مستقیم، ہدایت کا راستہ، حق کا راستہ ایک ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ کوئی مسلمان یہ کہے کہ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، فلاں بھی صحیح ہے، سب صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صحیح راستہ صراط مستقیم ہے، اور وہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے۔ اب کوئی یہ کہے کہ سبھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہی بات کرتے ہیں، یہ اس انسان کے لیے جملہ کافی ہے جسے علم نہیں ہے۔ جو واقعی طالب علم ہے، جو قرآن اور سنت کو پڑھنے اور سمجھنے والا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ لوگ جو باتیں بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت کو استعمال کر کے، حقیقت میں ان باتوں کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیس منها سبیل الا علیہ شیطان یدعو الیہ، دیکھیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو یہ راستے ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب، کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر شیطان نہیں بیٹھا ہو، ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اور کام کیا کر رہا ہے؟ وہ ان راستوں کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یدعو الیہ، سیدھے راستے کو تلاش کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہو، ورنہ شیطان بلا رہا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے ہر کسی کو کہ ان راستوں کے اوپر آ جاؤ۔ ثم قرأ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ باتیں سمجھانے کے بعد تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا راستہ ہے، سبیل اللہ جو مستقیم ہے، سیدھی لائن ہے وہ، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، حکم ہے اس کا کہ اس راستے کی
صراط مستقیم کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور راستوں کی اتباع مت کرو جن راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، فتفرق بکم عن سبیلہ، وجہ یہ ہے کہ تمہیں صراط مستقیم سے وہ راستے ہٹا دیں گے، کبھی تم منزل تک نہیں پہنچو گے، کبھی تم جنت کو حاصل کرنے والے نہیں بنو گے۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی منہج سلف الصالحین کی دعوت ہے، یہی اہل الحدیث کی دعوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی دوسری ہستی یا کسی دوسرے کے راستے پر، طریقے پر چلو گے تو وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کا بیان ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کا معنی کیا ہے؟ کہ راستوں کی پیروی مت کرو، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی راستے ہیں، یہ وہ سارے راستے ہیں کہ جن راستوں پر چل کر آدمی بدعات اور شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، راستوں کی پیروی مت کرو، یعنی کہ بدعات، خرافات، شبہات، ان چیزوں کی پیروی مت کرو، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، علم سیکھ لو اس سے قبل کہ علم اٹھا لیا جائے۔ اور علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ کہ علماء دنیا میں ختم ہوں گے، علماء کی قلت ہوگی، اور اسی طریقے سے یہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ خبردار، دین میں زیادہ تعمق اور بدعات سے بچو، اور العتیق کو تھامے رکھو۔ تعمق اور بدعات سے بچو۔ تعمق کیا ہے؟ نون میں نقطہ نکالنا۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں خامخواہ کی عقل کو استعمال کرنا۔ ایک صحابی تھے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں حج کے متعلق بتا رہے تھے، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ حج جو ہے وہ ہر سال کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے ڈانٹا، کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح مت بن جاؤ، جو سوال پہ سوال پوچھا کرتے تھے۔ جب انہیں حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کرو تو وہ پوچھنے لگے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی نسل کیسی ہونی چاہیے، کھیت میں استعمال کرنے والی ہونی چاہیے یا نہیں، بڑی ہونی چاہیے چھوٹی۔ کہا کہ سوال مت پوچھو، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر سوچئے آپ ہر سال حج کرنا ایک مسلمان کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ تعمق سے بچو اور العتیق کو لازم پکڑو۔ تو العتیق کا معنی یہ ہے کہ پرانی چیز، جس سے مراد وہ ہدایت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تھے۔ یہی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، قرآن و سنت ہی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ اور اس سے کم کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی بات کرے وہ قرآن و سنت کے حوالے سے بات کرے، اور جب کسی کی بات کو اختیار کیا جائے تو اس میں دلیل کو ضرور دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، جو رسول ہیں، نبی ہیں، ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم غیر نبی کو ہی اپنا پیشوا بنا لیں، اپنا رہبر بنا لیں، تو پھر رسولوں کو بھیجنے کا کیا مقصد؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِهِ، ہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا لِيُطَاعَ، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِهِ،
اللہ کا حکم ہے، اللہ کے اذن سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور انسان کی پیروی، اطاعت، اتباع کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کی اتباع کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، میں امام مالک کی تقلید کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ اطاعت اور اتباع کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور جس نے یہ حق کسی اور کو دیا وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ خود ائمہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری بات نبی کے بات سے ٹکرائے تو ہماری بات کو دیوار پر دے مارو، یعنی ہماری بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ ائمہ کی بات مانی جائے، صحابہ کی بات مانی جائے، تابعین کی بات مانی جائے، محدثین کی بات مانی جائے، مفسرین کی بات مانی جائے، تمام اہل علم کی بات مانی جائے، لیکن وہ بات ہرگز نہیں مانی جائے گی جو حدیث کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے۔ اور ضروری انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ دلیل کو بھی طلب کرے، ورنہ ائمہ کے لیے ایسی ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں کہ جن باتوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن و سنت ہی وہ علم ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی محفوظ تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی، اور حوض کوثر کے مقام پر قرآن اور سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیے جائیں۔ ایک آدمی یہ کہے کہ قرآن و سنت کی اصلی شکل موجود نہیں ہے، چلیے قرآن تو ہے لیکن احادیث کے اندر بہت گڑبڑ ہو چکا ہے، لوگوں نے جھوٹی جھوٹی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ ایسے محدثین کی جماعت کو پیدا کیا جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا، اور ہمارے سامنے قرآن اور سنت، قرآن اور صحیح حدیث اسی طرح موجود ہیں جس طرح صحابہ کے درمیان موجود تھی، اور حدیث کے اندر ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن و سنت ایک جماعت ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ وہ جماعت آج بھی ہے۔ وہ جماعت کون سی ہو سکتی ہے؟ وہی جماعت ہو سکتی ہے جو قرآن اور سنت کی طرف دعوت دیتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ دین کا ہر معاملہ قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھا جائے، جو یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ کسی دوسری شخصیت کو، امام کو نہ دیا جائے، اور جو حفاظت کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث کے معاملے میں کیا ہے، پوری دنیا اس پر حیران ہے۔ سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ کا ایک بہت ہی اہم قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اپنے زمانے کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سنت کو، یعنی کہ جو ثابت شدہ احادیث ہے، تم سنت کو مضبوطی سے تھام لو، مجھے ڈر ہے کہ عنقریب ایک دور آنے والا ہے کہ انسان جب تمام احوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی بات کرے گا تو لوگ اس کی مذمت کریں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آدمی یہ کہے گا چلو نماز پڑھنی ہے، دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسی نماز پڑھی تھی، روزہ رکھنا ہے، دیکھو روزے میں، افطاری میں، سحری میں سنت کیا ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، دیکھو عقیدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا سکھایا ہے۔ جب آپ ہر چیز میں سنت کی بات کریں گے تو لوگ مذمت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، نفرت کریں گے، اور اس کو ذلیل اور رسوا کریں گے۔ اور آج ہم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب قرآن اور سنت کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں حدیث۔
جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اماموں کے دشمن ہیں. جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ اور محدثین اور مجتہدین اور فقہا کو نہیں مانتے. ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو مقام اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کا ہے وہ کسی دوسری ذات کا نہیں ہے. اسی طرح جو مقام اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا ہے وہ کسی دوسرے کی بات کا نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کی کچھ باتوں کو لیا جاتا ہے اور کچھ باتوں کو چھوڑا جاتا ہے. جتنے بھی انسان ہیں صحابہ بھی ان میں آتے ہیں, امام بھی, تمام لوگ جتنے بھی ہیں ان کی کچھ باتوں کو لیا جاتا ہے اور کچھ باتوں کو چھوڑا جاتا ہے. الا واحد, لیکن ایک ایسی شخصیت ہے جس کی ساری باتیں لی جاتی ہیں, چھوڑی کوئی بات نہیں جا سکتی, اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک مسجد نبوی کے اندر اشارہ کیا کرتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی کوئی بھی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا, اور ان کی ہر بات کو ماننا ایک مسلمان کے لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے. اور صراط مستقیم کے حوالے سے امام ابن القیم رحمہ اللہ بہت ہی مختصر اور جامع بات کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے. وہ کہتے ہیں صراط مستقیم وہی ہے جو اسلام کا پہلا رکن ہے, اور وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے, اور جو متابعت ہے, اتباع ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہونی چاہیے. آپ جس طریقے سے اللہ کی توحید میں شرک نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے معاملے میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے. آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے حدیث تو ہے, لیکن ہمارے امام صاحب اس طرح کہتے ہیں. آپ کہیں گے حدیث تو ہے ٹھیک ہے, لیکن میں شافعی ہوں, حنفی ہوں, میں نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو, امام شافعی ہو, امام مالک ہو, امام احمد ابن حنبل ہو, امام بخاری ہو, جتنے بھی امام گزرے ہیں ان کا امام کون تھا؟ وہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ وہ کس کی اتباع کرتے تھے؟ انہوں نے کس شخصیت کی تعلیم کو لوگوں میں عام کیا؟ وہ کس ہستی کے بارے میں بات کرتے تھے؟ جب وہ اگر خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو امام جانتے اور مانتے تھے, ان کی اتباع کرتے تھے, ان کی احادیث اور سنت کی تعلیم دیتے تھے, تو یہ آج ہم لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں. جب 100% کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے, یہ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور نعرہ دیتے ہیں اپنی دعوت کے اندر کہ آ جاؤ اللہ کے راستے میں, 100% کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. تو ہمارا درد یہی ہے, ہماری دعوت یہی ہے. تو پھر دیکھا جائے ہر معاملے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, چاہے عبادات ہو, عقائد ہو, معاملات ہو, معاش ہو, معیشت ہو, کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو, اس میں ایک انسان دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, تب جا کے سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں. اور وہ ممکن تب ہوگا جب ہم ان چیزوں کی طرف لوٹیں گے. العتیق, جس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, العتیق کو لازم پکڑو. العتیق کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس تھا, اور وہ کیا تھا؟ وہ قرآن و سنت تھا.
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی فہم عطا فرمائے اور اسی دین کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی معاملات ہیں وہ سب قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مسلمان اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے، جو مصیبت میں ہیں، کسی غم میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری میں شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرمائے، جو ہسپتالوں میں یا گھروں میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو گزر چکے ہیں انہیں قبر عذاب سے نجات دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔